بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ من العباد عبادا یغبطهم الانبیاء قالوا یا رسول اللہ من هم لعلنا نتبعهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم الذین تحابوا بنور اللہ وجوہهم نور علی منابر من نور یغبطهم الانبیاء والشہداء لا يحزنون لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. محترم سامعین، اس صورت یونس کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں اور بہت سارے دیگر اہل علم نے بھی اس حدیث کو بسند صحیح نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو ان من عباد اللہ عبادا یغبطهم الانبیاء، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں قیامت کے دن ان کے درجات، ان کے مقام اور مرتبے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو عزت اور تکریم ملے گی ان کو دیکھ کر کے انبیاء علیہ السلام بھی رشک کریں گے. اور دوسری روایت ہے یغبطهم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء حشر کے میدان میں جب ان کے مقام و مرتبے، ان کی تکریم و تعظیم عزت کو دیکھیں گے تو کھڑے ہو کر کے رشک کریں گے. لیسوا بانبیاء، حالانکہ ان بندوں میں نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی پیغمبر ہوگا. انبیاء اور پیغمبر کو مقام تو ہے، یہ دیکھے سب ان کے مقام کو رشک کریں گے، لیکن کمال ان کا ہے کہ نہ نبی ہوں گے نہ پیغمبر، لیکن ان کو اللہ ایسی عزت اور تکریم عطا کرے گا کہ یغبطهم الانبیاء والشہداء، دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں. کاش یہ عزت کیسے ان کو مل گئی، یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا حشر کے میدان میں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، ذرا بتائیں کون ہیں. اللہ اکبر. لیکن صحابہ نے کیوں پوچھا؟ اس سے ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کا شوق و جذبہ سمجھ میں آتا ہے. ہم اور آپ بھی پوچھتے ہیں کون ہیں علم کے لیے، لیکن نہیں، اصل میں علم وہ ہے جو انسان کے سننے کے بعد عمل میں آ جائے. علم حقیقی علم ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل میں علماء تو وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو. سمجھ، یہ ہے اصل میں علم والے. تو کیوں پوچھیں گے؟ اس کا جواب لعلنا نتبعہم. یا رسول اللہ من ہم، ذرا بتائیں کون سے لوگ ہوں گے تاکہ ہم بھی ان کے طریقے اور ان کے چال چلن کو اپنا لیں، ان کی اتباع کریں. آئی بات سمجھ میں؟ مقصد کیا ہے پوچھنے کا؟ اتباع. وہ کون سی خوش نصیب ہیں جن کو یہ مقام و مرتبہ ملے گا؟ ذرا آپ بتائیں
تاکہ ہم لوگ بھی ان کے پیروی کر کے ان کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا بنور اللہ من غیر ارحام بینہم ولا انساب او کما قال علیہ السلام۔ تم لوگ پوچھے وہ کون ہیں؟ سن لیا وہ نبی نہیں ہوں گے، پھر کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، تحابوا بنور اللہ، قرآن جو اللہ کا نور اور ایمان۔ قرآن پاک میں 3 چیزیں ہیں جن کو نور کہا گیا، ایمان، علم، ایمان، علم، قرآن۔ کیا؟ قرآن۔ ان تینوں کو اللہ تعالی نور قرار دیا۔ تو وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کا آپس میں کوئی نہ رشتہ ہے نہ کوئی حسب نسب کا معاملہ، من غیر ارحام بینہم ولا انساب، کسی کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا، نہ بیٹی داماد کا، نہ ماموں بھانجے کا، نہ چچا بھتیجے کا، نہ پھوپھی خان اور خان، کوئی آپس کا رشتہ ہوگا ہی نہیں۔ ولا انساب، اور ذات اور برادری کے بھی نہیں ہوں گے۔ چلو یہ ہماری ذات برادری کا ہے، ہمارے قبیلے کا، اس لیے محبت کریں، نہیں، نہ حسب نسب ہوگا اور نہ قرابت داری اور رشتہ ناتا ہوگا۔ کیوں محبت کریں گے؟ بس ان کی آپس کی محبت جو ہوگی، تحابوا بنور اللہ، اللہ کے نور یعنی ایمان، قرآن اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حکم کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں۔ کس لیے محبت کریں گے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ سے کیوں محبت کریں گے؟ ان کی محبت میں اللہ کی محبت ہے۔ نبی سے کیوں محبت کریں گے؟ نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپس میں محبت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے آپسی تعلقات الفت و محبت کے ہوں گے، صرف ایمان، اسلام، دین، قرآن، نبی کی تعلیمات کی وجہ سے ہوں گے۔ اسی چیز کو حضرت معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ترمذی وغیرہ کی، آپ نے ارشاد فرمایا یہی ایمان کا حصہ ہے، من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ وانکح للہ فقد استکمل الایمان۔ کتنے ہو گئے یہ؟ 5۔ من احب للہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ اس کی محبت میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، قرآن کا حکم، نبی کا حکم، اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، نمبر 2، کسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو صرف اس بنا پر اس نے آج تک ہمارا بگاڑا نہیں ہے، سب کچھ بگاڑا، لیکن اس سے نفرت صرف اس لیے ہے کہ اس کے نفرت ہی میں اللہ تعالیٰ کی رضا۔ کوئی فرعون سے محبت کرے؟ کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ جو میرا دشمن ہو ہم سے محبت کرنے والے اس سے محبت کریں۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، نمبر 3، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دیتا ہے، کہیں بھی اپنا پیسہ لگاتا ہے تو دینے کے پہلے، لگانے کے پہلے دیکھتا ہے کہ اس لیے لگاتا ہے کہ ہاں پیسہ لگانے میں رب کا مال ہے۔ وَآتُوا مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اے لوگو تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارے باپ دادا کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں یہ مال عطا کیا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے فلاں آدمی یا فلاں مقام پر یا فلاں جگہ میں مال دینے ہی میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے۔
دیتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ نہیں سوچتا دیں اور ووٹ آ جائے میڈیا میں کل پیپر میں آ جائے. نہیں, دیتا صرف کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا. نمبر 4 وَمَنَعَ لِلَّهِ, اللہ نے مال دیا ہے لیکن کچھ ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں اللہ نے مال دینے سے منع کیا ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. خبردار, اللہ نے مال دیا ہے تو شیطان کی راہ میں خرچ نہیں کرنا. اگر کسی جگہ دینے سے یا کسی کو دینے سے انکار کرتا ہے تو اس میں کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں, صرف اس لیے کہ اس کے نہ دینے ہی میں اللہ کی خوشی ہے. اور کیا رہ گیا؟ کچھ تو نہیں. اب رہ گئی شادی کرنا اور کرانا. چلو, اللہ نے فرمایا وَأَنْكَحَ لِلَّهِ, کہیں شادی کرتا ہے, کسی کے ہاں بیٹی دیتا ہے, کسی کے ہاں سے بہو لاتا ہے, تو اس میں بھی اللہ کی رضا مد نظر ہوتی ہے. کہاں رشتہ کرنے میں اللہ کی رضا ہے, کہاں بیٹی دینے میں اللہ کی رضا, کہاں سے بہو لانے میں اللہ کی رضا. اپنی پسند نہیں, اپنی پسند پر کس کو مقدم؟ اللہ کو کی پسند. 5 ہو گئے. من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ وانکح للہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 5 چیزوں پر عمل کیا فقد استکمل الایمان, اب اللہ تعالیٰ کے ہاں پکا و کامل مومن بنا ہوا انسان. اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی, میری عبادت, میری دعائیں, میری قربانی, میرا صدقہ خیرات, یہاں تک کہ میرا مرنا اور جینا, زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف کس کی رضا کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہی وہ چیز ہے جس کا حکم وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. میرے ایمان والے بندو, اللہ نے اس دین کے لیے تم کو چن لیا ہے, تم کو منتخب کیا. ورنہ پتہ نہیں تھا ہم سے کتنے خوبصورت, مال و دولت میں, علم میں کتنے بڑے, لیکن اللہ نے آج تک ان کو اسلام کی دولت نصیب نہیں کی. هُوَ اجْتَبَاكُمْ, رب نے اپنے فضل و کرم سے تم کو چن لیا اپنی عبادت کے لیے, اپنے توحید کے لیے, اپنے ایمان کے لیے. اس لیے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہو سب اس کے اندر صرف کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہم سب کو نصیب ہو. میرے بھائیو, ان کی ساری محبت کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ان کی محبت کا, دوستی کا, تعلقات کا, اپنے روابط کا یہ حال تھا, یہ معیار تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے, ساری مشکلات ہماری حل ہو جائیں. جب اللہ اتنی عزت دے گا کہ انبیاء بھی رشتے کریں گے تو کیا دنیا آپ کی سدھار نہیں دے گا اللہ؟ کیوں؟ دینداروں کو اللہ تعالی آخرت سے پہلے دنیا میں دیتا ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اے ایمان والو, ایمان کے ساتھ اگر تمہارے عمل درست رہیں تو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی عزت دیتا ہے, دنیا ہی میں اللہ بدلہ دے دیتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا, آخرت سے پہلے تو دعا میں دنیا کی حسنہ چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہمیں ایک نہیں دونوں چاہیے, دنیا کی بھلائی اور پھر جہنم سے بچا دے گا. روزانہ ہم دعا مانگتے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ لوگ ہیں
وجوہہم نورن، ان کے چہرے پر نور ہوگا. ہاں چہرے پر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، مسفرہ ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہوں گے، خوش ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشی کے آثار نمایاں ہوں گے، ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہی زندگی آخرت کے نصیب فرمائے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے ترہقھا قترہ، چہرے اداس ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ چہرے اتنے کالے ہو گئے معلوم پڑتا کہ رات کی ساری تاریکی اس کے چہرے پر آ گئی ہے. ترہقھا قترہ، روت پر ڈالنے والا القطرہ معلوم پڑتا اس کے چہرے پر ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے. آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا چہرے تو چمکتے ہوں گے نا، اور کہاں ہوں گے؟ علی منابر من نور، ان کو جو دیکھ کر کے انبیاء و شہداء رشک کریں گے. کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. علی منابر من نور، وہ ایسا اللہ تعالی ممبر، اسٹیج، ہاں تخت ان کے بیٹھانے کے لیے جو بنایا جائے گا وہ بھی شروع سے لے کر کے نور ہی نور ہوگا. وہ چہرے پر نور، اور جب بیٹھائے جائیں گے نہ چائنا والی کرسی ہوگی نہ جاپان والی، ہاں نہ تخت طاؤس ہوگا نہ اور کوئی. علی منابر من نور، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹھائیں گے نور کے ممبروں پر. بیٹھے ہیں، چہرے پر معلوم پڑتا ہے چاند فٹ ہے، جہاں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ نور ہے نور. اب جب بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے ہوں گے متقابلین، یہ سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھائے جائیں گے. کسی کو اسے پلٹ کر کے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. علی سرر متقابلین، ایسے صوفے سیٹ ہوں گے کہ سب ایک دوسرے کے سامنے نظر آئیں گے. اللہ نے بناوٹ ہی اس کی کچھ ایسی رکھی ہے. اللہ اکبر. پھر لا یخافون حین خاف الناس، قیامت کے دن جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے تو اس دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، سارا خوف دور. کیوں؟ خوف تو اس وقت تک تھا جب تک ان کو یہ عزت نہیں ملی. لا یخافون حین خاف الناس، جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اور دوسری چیز ولا یحزنون اذا حزن الناس، سارے لوگ غم زدہ، افسوس، پریشان، حشر کے میدان میں کہہ رہے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول ویوم یعض الظالم ولا یدعی. نافرمان اتنے غم میں ہوں گے کہ اپنے ہی سے اپنا ہاتھ چباتے ہوں گے، کہتے ہوں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ٹینشن میں، پریشانی میں، خوف زدہ میں. اللہ نے فرمایا ان بندوں کو کوئی اللہ تعالی غم اور رنج و ملال بھی نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب سے شامل ہو جائے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جو یہ مقام و مرتبہ بیان کیا اس کی تصدیق و تائید میں آپ نے اشارہ کیا کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اسی لیے وہ سرفرے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا قرآن میں نہیں، ان کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. ورنہ اہل علم امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب ایسے کچھ سرفرے پیدا ہوئے،
امام شافعی نے کہا اے دنیا کے لوگوں، کوئی بھی صحیح حدیث لاؤ، اس کی اصل قرآن سے نکال دیں گے، ہم قرآن سے ثابت کریں گے۔ کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس کی اصل قرآن میں موجود نہ ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے، حضرت ملے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ کہا جاتا ہے کہ امت کبھی غلطی پر اتفاق نہیں کرے گی، امت مسلمہ جس چیز کو پوری امت کے علماء قبول کر لیں وہ حجت ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ ہاں ہے حجت۔ کہا آپ کہتے ہیں ہر چیز جو آپ کہیں گے قرآن میں پیش کر سکتے ہیں؟ کہا بالکل پیش کریں گے۔ کہا اچھا اس کی دلیل دیں۔ اب امام شافعی کے سامنے واقعی اس وقت ذہن بات نہیں، کہا صبح دوں گا، صبح جواب دے دوں گا۔ اس کے یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام کی کوئی بات قرآن سے ثابت نہ ہو؟ سارے ائمہ، سارے مجتہدین، سارے صحابہ کسی پر اتفاق کریں اور قرآن میں اس کا تذکرہ نہ ہو؟ کہا صبح بتاؤں گا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شافعی اب کیا جواب دے گا۔ گئے، امام شافعی کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے حرم سے گیا اور لیٹ گیا، 1 منٹ نہیں سویا، سورہ الحمدللہ سے فاتحہ سے ناس تک پر قرآن پر نگاہ کرتا رہا۔ یہ علم تھا امام شافعی کا۔ سوچ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ وعدہ کیا ہے، اور یہ سارے صحابہ، ساری امت کا جو قول ہو کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں فجر کی اذان سے کچھ پہلے اللہ رب العالمین نے آیت بتا دی، غور کرتے کرتے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، آل عمران، فلا 1 مرتبہ 2 مرتبہ کا غور کرتے کرتے آیت مل گئی۔ اٹھا وضو کیا، حرم میں آگے پہنچا، اس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ اپنے دوستوں کو ظالم لے کے یہی سمجھ رہا تھا تو شافعی لاجواب ہوگا۔ کامیاں آؤ دلیل لو، اللہ اکبر۔ آیا کون سی آیت؟ 30 پارے کے قرآن میں کون سی آیت آپ کو مل گئی؟ کہا اسی میں آیت ہے۔ کہا کیا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نازل، سورۃ النساء کی آیت پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین کا یہ دلیل ہے۔ گھٹنا ٹیک دیا، کہا واقعی تم ایک ایسے عالم ہو کہ اپنی ہر بات قرآن سے ثابت کر سکتے ہو۔ قیامت تک آنے والے ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا۔ تو دیکھو بات چل رہی ہے قیامت کی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر کے انبیاء بھی رش کریں گے، تمنا کریں گے، نبی نہیں ہوگے، شہید نہیں ہوگے۔ صحابہ کہتے پھر کون ہوگے بڑے خوش نصیب؟ آنے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ پوری بیان کر دینے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سن لو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جو اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی اسی کے مطابق قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کر دیا کہ اللہ کے اولیاء۔ یہیں سے ایک بات اور پتہ چل گئی، ہمارے ہاں کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے جب تک مرے نہ درگاہ نہ بن جائے اس کو کوئی ولی نہیں مانتے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرتا ہے درگاہ بنتی ہے، جھنڈا گڑا اور بابا مجاور آ کے بیٹھ گئے، قوالی بجنے لگی، اب ولی بنتا ہے۔ زندگی کے پہلے گرچہ غیر ولی ہو۔ ابھی کل رات کی واقعہ ہے، کل ابھی رات کا پرسوں پہلے والی، میں انڈیا میں سے بائی روڈ آ رہا تھا تو ایک جگہ میں رک گئے تو پتہ چلا کہ اس کا مجاور پنڈت ہے، گور مسلمان کی اور مجاور کون؟ اندازہ لگاؤ۔ ہمارے یہاں قرآن نے واضح کر دیا اللہ کے اولیاء کیا ہیں، کون ہے؟ آپس میں محبت کرنے والے، صوم، صلاۃ، روزے کی پابندی کر کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے آپس محبت کرے، کائنات کے سب سے بڑے ولی وہ ہے۔ ارا ان اولیاء اللہ
اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جو مرتے ہیں تو نہ ان کو قیامت کی نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. یہ تو آخرت میں. اور دنیا میں کیا پہچان ہے اللہ کے ولی کی؟ کیا پہچان ہے؟ اگلی آیت الذین آمنوا توحید والے تھے وکانوا یتقون اور اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچانے والے تھے. یہ ہے اللہ کے اولیاء. ایمان اور تقوی اللہ, توحید خالص, اتباع رسول اور پھر تقوی اللہ. ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور کتنا بچائیں؟ اپنی امانت, اپنی شرافت, اپنی دیانت, اپنی تقوی, اپنے پرہیزگاری کی بنا پر ایسے ہوں کہ جب اللہ رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اولیاء اللہ, اللہ کے ولی کون ہیں؟ آنے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, جن کو دیکھ کر کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے وہی ولی ہوتا ہے. اور وہ کون ہوگا؟ ننگ دھڑنگ رہنے والا نہیں. سمجھ گئے نا؟ سال بھر میں ایک مرتبہ غسل کرنے والا نہیں, بدبو والا نہیں, کتنے بھی جھوٹی کرامتیں دکھائے. ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ نے یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب لوگوں کو, دنیا کے سارے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے اور محبت ہماری للہ فللہ. ایک چھوٹی سی بات بتائیں. آج آپ کا رشتہ دار, دیکھو آج محبت کا معیار, آپ کا پڑوسی, یہ سب ختم کر دیا. اگر آپ سے اس کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ کا گن گا رہا ہے, لیکن ذرا سا فائدہ آپ بند کر دیں, کیا خیال ہے؟ بہتوں کو تجربہ ہوگا الا من رحم اللہ. پھر اب کوئی سوال نہیں, اب شکایت. کیوں؟ یہ محبت اللہ کے لیے نہیں. اگر رشتے داری کی وجہ سے, پڑوسی کی وجہ سے محبت ہو تو ہمیں اس سے تکلیف بھی پہنچے گی جب بھی پڑوسی کا خیال رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پوری دنیا کے مسلمانوں میں الفت محبت کا معیار جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا, ایمان, تقوی, پرہیزگاری جو اللہ نے کرا دے کہ انما المؤمنون اخوہ, دنیا کے سارے کلمہ گو بھائی ہیں. کس کی برکت سے؟ ایمان کی. اسی لیے جنگ بدر کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے, اور ان کا چھوٹا سوتیلا بھائی عبید بن عمیر یہ پکا بت پرست کافروں کی طرف سے آیا تھا. مسلمانوں کو پائے گے تو کان کاٹ لیں گے, بڑا دھمکی دے رہا تھا. تو 70 آدمی جو پکڑے گئے کافر, ان میں کون تھا؟ عبید بن عمیر. اللہ رسول نے فرمایا مصعب بن عمیر کو جاؤ دیکھو کہیں اور کوئی اپنا کوئی شہید تو نہیں ہے. جائزہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو دیکھا کہ عبید بن عمیر کو 2 صحابی پکڑ کے مضبوطی سے لے کے چلے آ رہے ہیں. جب دیکھا مصعب بن عمیر اپنے بڑے بھائی کو تو بڑے زور سے چلائے, عبید یا اخی, میرے بھائی آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں نا. بڑے زور سے پکارا, اپنے آپ بھائی کہا بھائی حق, کم وقت بھائی نہیں ہے تو. کیوں؟ ایمانی, یہ تمہارا خونی بھائی تو ہے ہمارا, لیکن اس میدان جنگ میں خونی بھائی کے اعتبار نہیں, ایمانی بھائی کے اعتبار. یہ دونوں جو تمہیں پکڑ کے وہ ہمارے بھائی ہیں اور تو ہمارا بھائی نہیں. ریکارڈ قائم کر دیا کہ ایمانی اخوت جو ہے نسبی اخوت پر ہمیشہ غالب آنا چاہیے. ایک انسان ایمان کو معیار بنائے. سب سے بڑا معیار الفت کا, دوستی کا, محبت کا کیا ہے؟ ایمان ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے منگل کو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہاں بھائی, جمعے کا ایک تو اعلان کریں گے انشاءاللہ.